فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ شخص بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس نے خدا کی لگ بھگ 70 سال سے عبادت کر رہا تھا، 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ تو شیطان اس کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ ایک شیطان نے سوچا کہ میں اس کو گمراہ کروں، اور اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ شیطان ناکامیاب رہا، گمراہ نہیں کر پایا۔ تو وہ شیطان جمع ہوا، بڑے بڑے شیطانوں کو جمع کیا۔ شیطانوں کو جمع کرنے کے بعد اس میں یہ فیصلہ لیا کہ جو شخص برسیسا کو گمراہ کر دے گا اسے بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ تو برسیسا کو گمراہ کرنے کے لیے جب شیطانوں کی میٹنگ لگائی گئی تو انہی شیطانوں میں سے ایک شیطان کھڑا اور کہنے لگا برسیسا کو گمراہ کرنا ایک معمولی سی بات ہے، میں اس کو چٹکیوں میں گمراہ کر سکتا ہوں۔ تو وہ شیطان وہاں سے رخصت ہوا۔ رخصت ہونے کے بعد وہ ساری ذمہ داری اپنے ذمے پہ لے لی۔ اس ذمے پہ لینے کے بعد وہ شخص وہیں جا کر پہنچا جہاں برسیسا کا ڈیرا لگا ہوا تھا، جہاں برسیسے کا حجرہ بنا ہوا تھا۔ برسیسا کے بغل میں اس شیطان نے ایک کمرہ بنوایا، ایک ڈیرا لگایا۔ اسی ڈیرے میں اس نے اپنا قیام کر لیا اور عبادت میں مشغول ہو گیا۔ عبادت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ 40 دن تک وہ نماز پڑھتا، 40 دن کے بعد باہر نکلتا۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ 80 دن کے بعد باہر واپس نکلتا، اتنی عبادت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے دل کے اندر یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس سے بات کرنے کی کوشش کریں، اور تو وہ شیطان برسیسا سے بات کرنے کی کوشش کرنے لگا اور کہنے لگا کیا ہم آپ کے حجرے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ لیکن برسیسا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ برسیسا نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد برسیسا اپنے حجرے میں چلا جاتا ہے۔ چلا جانے کے بعد 10 دن تک وہ عبادت کرتا تھا۔ 10 دن کے بعد وہ جب کمرے سے باہر نکلا تو جب اس شیطان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو وہ اتنا دل و جان سے اللہ رب العزت کی عبادت کر رہا تھا۔ تو وہ برسیسا کے قریب گیا، کہنے لگا کہ میں نے آج تک کسی کو اتنی عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو برسیسا حالانکہ وہ نماز پڑھ رہا تھا، نماز دل میں سوچ رہا تھا کہ میں ان سے کچھ گفتگو کروں۔ تو وہ شیطان کہنے لگا کیا ہم آپ کے ساتھ آپ کے حجرے میں داخل ہو سکتے ہیں؟ تو خیر برسیسا نے اجازت دے دی اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ اور برسیسا کہنے لگا کہ جب کمرے میں داخل ہو گئے ہو تو کیوں نہ ہم لوگ ایک ساتھ اللہ رب العزت کی عبادت کریں، اور ایک ساتھ عبادت کرنے میں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔ اب دونوں لوگ ایک ساتھ نماز پڑھنے لگے۔ کئی ہفتے ہو جاتے تھے، دونوں کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے، عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ برسیسا نے ایک بات کہی کہ آج کل کے میں نے پیروں کو دیکھا ہے جو خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو شیطان نے بات کہی کہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ میرے پیر و مرشد کا یہی تک حکم تھا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ تو برسیسا نے کہا کہ نہیں، اب مت یہاں سے جائیے، اگر آپ یہاں سے چلے جائیں گے تو آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں کر پائے گی، آپ میرے ساتھ رہیں۔ جو عبادت کرنے میں ایک ساتھ لطف آتا تھا وہ لطف کہاں سے آئے گا؟ نہیں، برسیسا کی کوئی بات شیطان نے نہیں سنی۔ شیطان نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ ہمہ وقت اللہ رب العزت کی عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے ہیں، کبھی کسی کو نفع بھی پہنچا دیا کریں۔ صرف عبادت کرنا اچھی بات نہیں ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا بھی ایک نیکی ہے، لوگوں کو نفع پہنچانا بھی ایک نیکی ہے۔ اس نے کہا کہ آپ جاتے جاتے میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اور وظیفہ یہ ہے کہ اس کو پڑھنا اور لوگوں پہ دم کرنا، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ تو جاتے جاتے اس شیطان نے ایک وظیفہ بتا گیا، وظیفے کو اس نے یاد کر لیا اس عابد نے، اور وہ شیطان وہاں سے چلا گیا۔ جانے کے بعد اب اس شیطان نے لوگوں کا گلا گھوٹنا شروع کر دیا، لوگوں کو بیمار کرتا۔ اس کے بعد عابد کے پاس بھیجتا، کہتا فلاں جگہ چلے جاؤ، فلاں ایک برسیسا نام کا ایک شخص ہے، وہ لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے، دم کرتا ہے تو مریض شفا یاب ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں کو بھیجتا اور وہ دم کرتا اور مریض کو شفا مل جاتی۔ ایک مرتبہ ایک شہزادی کا اس شیطان نے گلا گھونٹا، اور گلا گھونٹنے کے بعد کہنے لگا کہ اس کے 3 بھائی تھے جو 3 حقیقی بھائی تھے، اور اس کا باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے وقت کا بادشاہ تھا۔ اب بادشاہت کی ڈوک بیر جو تھی اب اس کے چچا جان چلا رہے تھے، شہزادی تھی۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد
جب اس شہزادی کو یہاں لایا گیا، برسیسا کے پاس لایا گیا، اس پہ دم کیا گیا تو اس کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی، واپس چلی گئی۔ پھر شیطان نے اسی شہزادی کا گلا گھونٹا، گلا گھونٹنے کے بعد پھر برسیسا کے پاس اس کو لایا گیا، پھر ٹھیک ہو گئی۔ پھر شیطان نے اس کا گلا گھونٹا، اسی طرح کئی مرتبہ شیطان نے گلا گھونٹا۔ پھر ایک مرتبہ وہی شیطان انسانی شکل اختیار کر کے اس کے تینوں بھائیوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا تم ایسا کرو، اپنی بیٹی کو وہیں، اپنی بہن کو وہیں پر لے جاؤ، وہیں پر سے ایک کمرہ بنوا دو، اسی کے بغل میں ایک کمرہ، اچھا خوبصورت کمرہ بنوا دو، وہیں پر رکھو اور وہیں پر تمہاری بہن کا علاج چلے گا۔ خیر انہوں نے اس کی بات مانی تھی، گھر کے اندر بادشاہت تھی، حکومت تھی، انہوں نے ایک خوبصورت ایک اچھا سا کمرہ بنوایا، وہی شہزادی کو روک دیا، اس کا علاج شروع ہو گیا۔ شروع ہونے کے بعد اس کے تینوں بھائی حقیقی چلے گئے۔ اب یہ برسیسا جو تھا آتا اور پھونک جھاڑ کرتا اور اس پہ دم کرتا، وہ ٹھیک ہو جاتی، پھر اس کے بعد پھر سکون نہیں ملتا، پھر کرتا۔ ایک مرتبہ اتفاق سے اس کی نظر پڑی اور نظر پڑنے کے بعد اس نے دیکھا کہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے دل کے اندر یہ ایک احساس ہوا کہ کیوں نہ ہم اس کے مزے اڑائیں، گویا کہ اس کے اندر یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا، تو اس عورت کے ساتھ اس نے مزے اڑائے۔ مزے اڑانے کے بعد یہ سلسلہ کافی دراز تک پہنچتا رہا، تو اس کے بعد اس عورت کو حمل ٹھہر گیا۔ اب شیطان نے اس کے برسیسا کے اندر یہ وسوسہ ڈالا، کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں، شیطان نے وسوسہ ڈالا برسیسا کے اندر، کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ تو جب وسوسہ ڈالا تو اس عابد نے اس شہزادی کو قتل کر ڈالا، اور قتل کرنے کے بعد اب پھر شیطان نے اس کے اندر وسوسہ ڈالا، کیوں نہ ہم اس کو لے جا کر کے مدفون کر دیں، دفن کر دیں، اگر کہیں خبر شہروں دیہاتوں میں میری پھیل گئی تو میری عوام میں کیا عزت رہے گی۔ اب وہ عابد شخص اس شہزادی کو لے جا کر کے کسی پہاڑ کے پیچھے اس کو دفن کر دیتا ہے۔ دفن کرنے کے بعد اب وہی شیطان جاتا ہے، اور جانے کے بعد اس کے تینوں بھائیوں کے خام میں آتا اور کہتا ہے کہ جاؤ، عابد نے تمہاری بہن کو قتل کر ڈالا ہے۔ تو اس کے تینوں بھائی آتے ہیں عابد کے پاس اور عابد سے کہتے ہیں کیا تم نے میری بہن کو قتل کر ڈالا ہے؟ تو عابد نے کہا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کی بہن کو جنات اٹھا کے لے گئے ہیں۔ تو ان کو اس بات پر بڑی شرمندگی محسوس ہوئی اور واپس چلے گئے۔ واپس جانے کے بعد دوسرے دن وہی شیطان پھر ان لوگوں کے خام میں اور کہنے لگا تمہاری بہن کو برسیسا نے اس کو قتل کر ڈالا ہے، پہاڑ کے پیچھے اس کو مدفون کیا ہے، جاؤ وہاں سے اس کو لے کر آؤ، تب پتہ چلے گا۔ تو اس کے تینوں بھائی جاتے ہیں پہاڑ کے پیچھے سے، اس کی قبر کھودتے ہیں، کھودنے کے بعد اس قبر کی تفتیش کی جاتی ہے، اس کی ڈاکٹری رپورٹ ہوتی ہے، رپورٹ جب آتی ہے تو پتہ چلا اس عورت کو حمل ٹھہرا ہوا تھا۔ اب اس عابد کو لایا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ کر کے کافی اس کو مارا جاتا ہے، کافی اس کے اوپر زخم لگائے جاتے ہیں۔ زخم لگانے کے بعد عدالت میں پیش کیا جاتا ہے اور کہتا ہے شیطان کہتا ہے کہ سچ بتانا ورنہ بہت برا انجام ہوگا۔ اس کے اندر وسوسہ ڈالتا ہے تو وہ سچ بتا دیتا ہے میں نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کیا تھا۔ اب اس کو پھانسی کا حکم دے دیا جاتا ہے، پھانسی کے پھندے پر چڑھنے ہی والا تھا کہ شیطان انسانی شکل میں آتا اور کہتا ہے پتہ چلا میں کون تھا؟ تو اس نے کہا نہیں، کہ میں وہی شخص ہوں جو تیرے ساتھ زندگی گزارا کرتا تھا، میں تیرے ساتھ عبادت کرتا تھا، کئی سال تک میں نے تیرے ساتھ عبادت کی ہے، میں وہی شخص ہوں، میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک شیطان ہوں، میں تجھ کو گمراہ کرنا چاہتا تھا، میں تجھ کو کفر پر مارنا چاہتا تھا، یہ میرا مقصد ہو گیا، اب یہ میرا مقصد پورا ہو گیا۔ تو اب اس برسیسا نے کہا اب کوئی بچنے کا کوئی چارہ ہے؟ تو اس شیطان نے کہا کہ ہاں ایک چارہ ہے، مجھے سجدہ کر لے۔ تو اس برسیسا نے اس شیطان کو سجدہ کر لیا، اور سجدہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ بس میں یہی چاہتا تھا کہ تو مجھے سجدہ کر لے اور تو گمراہ ہو جائے گا اور تیری موت کفر پر موت ہوگی، بس میں یہی میرا مقصد تھا۔ تو دوستو مقام عبرت ہے، یہ مقام عبرت ہے۔ اس نے اور کوئی گناہ کیا ہوتا تو اللہ چاہتا تو اسے معاف کر دیتا، لیکن اس نے شرک کا گناہ کیا تھا تو اللہ رب العزت اسے کبھی نہیں معاف کرے گا۔ السلام علیکم۔